بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد آفریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. 2019 میں ایک تھنکر اسٹینلی مورگن ہی coins a phrase globalization in the regional trade, international trade. یہ ایک اصطلاح ہے جو گلوبلائزیشن سے اس نے ڈیرائیو کی کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور ٹرانزیکشن یہ گریجولی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, باگ ڈاؤن ہو رہی ہیں بیکاز آف دی آلٹرنیٹیو پولز دیٹ ہیو بین ایریکٹڈ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اور یہ برکس کنٹریز لیڈ بائی چائنا, ان کی یہ ایک سوچ ہے کہ ہم نے ڈالر کی اہمیت کو کم کرنا ہے, اور ڈالر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ڈی ڈالرائزیشن ہے. تو ہم نے یو ایس ٹریجریز جو خاص طور سے امریکنز اب بھی ایک کوئرسو مینس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں دوسرے ممالک کو پنش کرنے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے, سینکشنز عائد کرنے کے لیے ڈالر کا ایک بے دریغ استعمال شروع ہوا تھا 9/11 کے بعد. تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اگر سیکیور ہونا ہے, اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, سروائیول موڈ میں رہنا ہے, تو ہمیں ڈالر جتنا جلد ہو سکے ڈالر سے, لیکن پینک کریٹ کیے بغیر, کیوس کریٹ کیے بغیر, امریکنز کو پرووک بھی نہیں کرنا, ڈالر کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کرنا, اس کو ریپلیس کرنا ہے آلٹرنیٹیو کرنسی کے ساتھ. اب دیکھیے انہوں نے تقریباً 2024 اکتوبر سے 2025 اکتوبر تک چائنا نے $71 بلین ڈیٹ ریڈکشن ختم کی. برازیل نے اگین $61 بلین, انڈیا نے $50 بلین. یہ اس دور میں یہ ڈالر کو اپنے اکاؤنٹ سے, اپنے سٹاک سے بیچا. جب ڈالر کو یہ لوگ ممالک اپنے سٹاک سے ہٹائیں گے تو ویئر وڈ اٹ گو؟ اٹ وڈ کم بیک ٹو اگین, اٹ وڈ ریڈیوس دی امریکن سگنیفیکنس. امریکی زیادہ پرنٹ نہیں کر سکیں گے. امریکہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈالر دنیا خریدے تاکہ وہ ڈالر کو زیادہ سے زیادہ پرنٹ کریں. اور یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا تھا؟ 1970s میں, جب بریٹن ووڈ سسٹم کا خاتمہ ہوا. ڈالر کے ساتھ جو گولڈ کا ایک ایکویشن تھی اس کو ختم کیا گیا, اور ڈالر کو اپنے ایک فری لانسنگ اکانومی کے طور پہ, اور اس کو اٹیچ کیا گیا آئل کے ساتھ. سعودی عرب کو کہا گیا کہ آپ نے دنیا میں جتنی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے ابھی آپ نے ڈالر میں کرنی ہے. تو پوری دنیا سعودی عرب سے تیل خریدتی. ہر ملک نے پھر ڈالر اپنے پاس رکھنا ضروری سمجھا, تو امریکی ڈالر پوری دنیا میں پھیل گیا. امریکہ میں پرنٹ بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا, اور ڈالر پھر بھی افراط زر انفلیشن کا باعث نہیں بنا. تو جس کی وجہ سے امریکی نے پوری دنیا میں ایک تسلط بنایا, 800 بیسز بنائے, اور ایک ایسی انڈسپیوٹڈ ملٹری پاور ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ. اور یہ کہ غرض یہ کہ وہ ان کی ڈومیسٹک انڈسٹریز بھی فلرش کرتی رہیں, اور وہ ایک اپنی جی ڈی پی گروتھ بھی اسٹیبل رہا. لیکن وہ ابھی جب سے یہ پیونیٹیو اور کورسو میتھڈز انہوں نے شروع کیے تو برکس کنٹریز نے یہ سمجھا کہ ابھی ہمیں اس گلوبلائزیشن کے تسلط سے آزاد ہونا ہے, جس کی وجہ سے اس نے پھر سلوبلائزیشن کا نعرہ بلند کیا اور یہ میٹا نیریٹو پریزنٹ کیا. تو یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی امیجنیشن ہے کہ ابھی چونکہ دا ورلڈ از چینجنگ, تو ہمیں اپنی ملٹی پولر ٹریڈ سسٹم میں رہنا ہے. ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے چائنیز کا, رشین کا انفلوئنسز اپنے اپنے ہیمسفیئر میں روکنا ہے, اور ان کو بھی الاؤ کرنا ہے کہ اپنے اپنے اسپیس میں دے کین ڈو اینی تھنگ دیٹ دے وانٹ. اور 2026 کے آغاز میں ابھی یہ ایک ایسٹیمیٹڈ یہ اندازہ ہے کہ جو برکس کنٹریز ہیں ان کی جو ڈالرائزیشن کا آپریشن ہے, یہ جو موومنٹ ہے, یہ زیادہ طاقت پکڑے گی. اس سال میں انہوں نے اور زیادہ ڈالر اپنے سٹاک سے ہٹانا ہے. جب یہ ڈالر ہٹے گا یہ امریکی مارکیٹ میں واپس آئے گا. جب واپس آئے گا افراط زر پھیلے گا امریکہ میں, ان کی انفلیشن ہوگی, انفلیشن کی وجہ سے ریزنٹمنٹ ہوگی, پاپولیشن کے اندر ڈسکنٹینٹمنٹ ہوگی, اینڈ دیٹ وڈ لیڈس ٹو دی کلوزر آف انڈسٹری دیٹ ول ایکچولی امپیکٹ دیئر لارج ملٹری کو فنڈ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. آلدو اس وقت ملٹری کا جو بجٹ انہوں نے پرپوز کیا ہے 2027 میں, دیٹ از لائکلی $1.5 ٹریلین, لیکن ان کے لیے یہ سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا 2030 کے بعد, بیکاز یہ آپریشن ابھی یہ ڈی ڈالرائزیشن کا اٹ از ناٹ اسٹاپنگ. لوکل کرنسیز آر گیننگ مومنٹم, دے آر گیننگ اسٹرینتھ. ریسٹ آف دا ورلڈ از گیٹنگ acclimatized to all these changes which are happening. اور اس چینج میں سب سے بڑی بات یہ کہ گولڈ کو جمع کیا جا رہا ہے. برکس کنٹریز
are accumulating as much as gold as possible, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है गोल्ड। और वो अमेरिकी को अंदाज़ा है कि अगर आपने फ्यूचर में इन ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें रेलेवेंस इख्तियार करनी है, तो आपके पास कोई एक ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जो आप बिहाइंड रखें और अपनी लोकल करेंसी के साथ उसको पैक करें, और वो गोल्ड से अच्छी कोई भी ऐसी कमोडिटी नहीं है दैट शुड सर्व एज द फाउंडेशन फॉर योर करेंसी टू गेन मोमेंटम और टू बी ऑफ वैल्यू। गोल्ड से बेहतरीन कोई चीज़, अब तक तो ये डॉलर सर्व द पर्पस, लेकिन इस जो प्रीकेरियस और गैर यकीनी तजारती माहौल है दुनिया का, इसमें डॉलर अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है। सो ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ये अमेरिकियों के लिए ख़ास तौर से रेलेवेंट रहेगा 2026 में भी। लेकिन द ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, दे विड सर्टनली नॉट इमीडिएटली रिजेक्ट डॉलर, but they would replace dollar with the alternative currencies backed by gold। और इस वक्त भी उन्होंने मुख्तलिफ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट है ब्रिक्स कंट्री का विच इज़ गोइंग टू बी एन AI जनरेटेड प्रोजेक्ट, जिसमें उसका जो CEO है दैट विल नॉट बी ह्यूमन, दैट विल बी अ रोबोट, बिकॉज रोबोट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इमोशंस, ह्यूमन biases, ethnic biases, social biases, civilizational biases, all kinds of things। वो एक सही जुडिशियस और pragmatic और rational decision करेगा, जिसमें ये BRICS countries हैं, they are included in that, they are all funding that। So to sum up the whole debate, the process of globalization as it has already ended, protectionism has started, de-dollarization in full swing, globalization for the rest of the world would also be perceived थोड़ा सा होगी, because ruptures or social upheaval that is going to be pervasive phenomena in the 2026 as well। So I hope that discussion was useful। अपना बहुत ख्याल रखिए, see you around next time।